نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھی صحت، میرا جینا میرا مرنا، آلریڈی ہم کمپلیٹ کر لیے کتاب، لیکن ہم پھر اس کا جو ریویو ہے، جو اہم نکات ہے، اور یہ کافی لمبے عرصے میں کتاب ختم ہوئی ہے، تو اب جو تعلیم کا عمل اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، مطلب یہ جو اس میں جو ہم ساری چیزیں سیکھے تو وہ کیا ہے، اس میں عمل میں لانا ہے، تو اچھی طرح اپنے دن کا پلان کرنا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان چاہتا کہ اس کی صحت اچھی ہو تو اس کے لیے اچھی عادتوں کا وہ کوشش کرتا، تو صبح اور شام کس طرح یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، دن کا وقت، رات کا وقت، اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس میں اہم کیا پوائنٹس ہے، سونے کے مکروہ اور ناپسندیدہ کون سے اوقات ہے، نماز عشاء سے پہلے سونا، مطلب بغیر نماز پڑھے، ایک آدھ بار ایکسیپشن ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ معمول بنا لینا، اور کچھ لوگ تو اس کو اتنا زیادہ مس یوز کرتے، کہتے کہ 2 نماز ہم کمبائن کر کے پڑھ لیے، اٹس ناٹ ون ڈے، اٹس لائک ایوری ڈے دے ڈو اٹ، اور بولتے کہ نہیں ہم یہ وجہ سے بزی ہے، وہ وجہ سے، ایک آدھ دن ایکسیپشن ہو سکتا، لیکن ہمیشہ نماز عشاء سے پہلے سو جانا نہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب اور عشاء کمبائن کیے تھے، بٹ دیر واز سرٹن ریزن فار اٹ، بٹ ناٹ فار آلویز، ٹھیک ہے۔ اور چاش کے وقت سو جانا یا اور دن کے آخری حصے میں سو جانا، یہ سب ناپسندیدہ ہے، اور دن کے اول حصے میں سو جانا یہ بھی ایک جہالت ہے، اور دوسرے جو چیزیں بتائے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ فرمائے ہیں، یعنی کہ عشاء پڑھ لیے، دن گزر گیا، لیکن اس کے بعد لمبے لمبے کانورزیشن یا فون کالز ہے، یا نہیں تو ایک کے بعد ایک کوئی ٹیلی ویژن دیکھنا یا کوئی بھی ایسی وقت کی خرابی، یعنی، اور پھر یہاں پر جو اور چیزیں جو بیان کی گئی تھی کہ اگر آپ سمجھیے کہ بیمار ہے تو اس کے لحاظ سے آپ اپنی باڈی کو سیٹ کرنا ہے، کب سونا کب جاگنا، بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ فجر کی نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، اور کوئی بھی رخصت ہے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، رخصت اور عادت میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادتیں کیا تھے کہ ایک مرتبہ جب کھانا کھا لیتے تھے تو اس کا وقت تو مقرر نہیں تھا، کیونکہ پہلے 3 کورس میل نہیں تھا، لیکن ضرورت کے مطابق بھوک کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے، لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، اوور ایٹنگ ہے، اوور سلیپنگ ہے، یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنا ہے، اور جو نفل روزے ہیں، اگر آپ پہلے توجہ دے کے اگر آپ فرض روزے پورے مکمل کر رہے ہیں، اور جو بھی چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کو آپ منڈے تھرسڈے کر کے رہ رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، فرسٹ گو فار دا فرض، جو رمضان کے روزے، اور رمضان کے روزوں میں بھی اگر آپ کے چھٹے ہوئے روزے ہیں، واٹ ایف کے بچپن میں نے رہے یا پیریڈ کے وجہ سے کوئی بھی آپ کی ایج ہو، لیکن اگر آپ سٹل آپ کے اندر اتنی انرجی ہے منڈے تھرسڈے کر کے رہ سکتے تو وہ کرے، اس کے بعد نفل روزے، وہ سارے جو ایام بیت ہے 13 14 15، یہ ہم کیا توجہ دلا رہے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے ہم کو کیا کیا چیزیں ایڈاپٹ کرنا ہے، اور کسی کام کو بھی پلان کرنا پڑتا، وہ ضروری ہے، اور دن کا بہترین آغاز یعنی کہ شروعات جو ہے مارننگ کی اچھے سے ہونا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا کہ آپ تہجد سے اٹھے، فجر سے اٹھے، تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو، اور پھر فجر میں تہجد میں اٹھ کے آپ جس طرح نماز کے لیے تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم، جب آپ کو قرآن بھی یاد ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر آپ کتنے بھی بزی ہو، لیکن آپ کو یہ وقت نکالنا ہے، تو دن کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، وہ اچھے اس سے ہونا ہے، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یو شوڈ پاس آن ٹو ادرس، وی کانٹ انفورس اینی ون، بٹ بولنے سے، عمل سے، جب کوئی انسان ایک چیز تسلسل سے، کنٹینیوٹی سے کرتا تو وہ دوسروں پہ بھی اثر ہوتا، اور دن کے بہترین آغاز میں ڈو ناٹ فرگیٹ دا پیپل، جو امیڈیٹ فیملی ہے ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، سو ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ کہ سلام کے ساتھ مسکراہٹ کیا ہے، ایک معنی میں چیریٹی ہے، اسٹارٹ دا ڈے ود دا گڈ تھنگس، ڈزنٹ میٹر کہ کس طرح بھی، کسی لوگوں کا یہ بھی ہوتا کہ روز دوائیں کھاتے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، باڈی پین رہتا ہے، سو آن سو فورتھ، اسٹل یو ہیو ٹو بی گڈ، سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ
کچھ لوگوں کو ایسے مہلک بیماریاں رہ جاتی، لیکن پھر بھی وہ دن کا آغاز اتنی اچھی اس سے شروعات کرتے. اور پھر آگے کیا ہے، اگر ہم اچھا کریں گے تو دس از لائک یہ عادتیں، ایک بار آپ کسی چیز کی بھی عادت شروع کرتے تو دس ول بی گوئنگ آن اینڈ آن فار دا جنریشنز ٹو پاس آن. اور پھر آگے ہم یہ بھی دیکھتے کہ کس طرح جو جنہوں کہ کوئی چیز بھی اگر ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں اس کا ہم کوشش کرنا چاہیے پہلے خود کریں. ٹھیک ہے، پہلے اگر ہم خود کریں گے تو وہ ہمارے اندر ایک فرم بیٹھ جائیں گا. اور پھر ہم ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ وہ جاہل جنہیں کوئی تمیز نہیں، وہ دوسروں کے پیچھے آنکھ بند کر کر جو چلتے ہیں، وہ کیا ہے، ان کا معاملہ دنیا اور آخرت کا خراب ہے. مطلب یعنی کہ اندھی تقلید جو بولتے، جو 5 لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو آگ میں جانے والے، تو اس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. ون آف دا پرسن کون تھا کہ کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا. تو ریلیجن کے معاملے میں ہو، اندھی تقلید کیسا کرتے؟ دنیا داری میں تو نہیں کرتے. اگر کوئی چیز ہے، اچھا فلاں جگہ سیل ہے، تو پھر آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے نہیں اس سے بہترین سیل وہاں ہے، اس سے بہتر وہاں مل رہا. ٹھیک ہے، تو پھر آخرت کے لیے آپ کو معلوم ہے من گھڑت باتیں اور شارٹ کٹس کیوں کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی وہ حدیث میں، وہ کاہن جسے معمولی سی مطلب ایسے کوئی چیز ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی مطلب اٹس لائک اے اسمال پیٹی تھنگ ہے، اس میں بھی خیانت کرنا. مطلب لیتے جب تو پورا لینا، اینڈ دیتے وقت اس میں خیانت کرنا. اور جو اہل عیال ہے ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کو دھوکہ دینا، یا بخیل، جھوٹا، یا فحش گوئی، یا گالی گلوچ. فحش گوئی کین بی اینی پرسن کین ڈو. I observe many times, before that I never used to believe that. لیکن لوگ حجاب پہن کے، عبایا پہن کے they started saying bad words. Sometimes even though like nobody knows that you are a Muslim, but we know certain people, even though whether they cover or not, we know they are Muslim. And I heard it many times. اگر different places پہ رہتے تو لوگ different طریقے سے behave کرتے اور bad words دھڑلے سے کہتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. جب انسان کو دل میں نہیں رہتا نا تو پھر وہ زبان پہ ایسے بات آ جاتے. تو آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے، اپنا محاسبہ لینا ہے، اپنے جو آج جو ہے ہمارا ٹوڈے، ٹمورو کیسا رہیں گا اپنا. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. قرآن شفا کرنے والی ہے. جب اچھے عادتوں کی ہم بات کریں تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ہم قرآن پڑھ لے رہے ہیں، ہم قرآن کو چوم رہے ہیں اور اس کے خیال رکھ رہے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ٹیل دیم ادرس، بیکاز وی آر لائک ون امہ، ایک باڈی ہے. ہم کوئی چیز کو بھی اگر ناپسندیدہ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ظلم ہو رہا، ظلم کو ہم ناپسندیدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے احکامات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. اور وہ احکامات میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے. تو اسی طرح باقی چیزیں بھی ہے، جیسے کہ علم حاصل کرنا. کیوں ہم یہ حلقے کر رہے ہیں؟ کیوں ویک میں 1 بار یا 2 بار ملتے؟ کیوں اس کے لیے وقت نکالتے؟ کیونکہ یہ ضروری ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ دس از فار می. کتنی بھی اپنی مصروفیت ہو اس میں بھی ہم کو ٹائم نکالنا ہے. اللہ رسول کے جو احکامات ہے اس کو سیکھنا ہے، کیونکہ یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے. سم ٹائمس یو گو تھرو دا ہول قرآن، یو گو تھرو دا حدیث، بٹ اسٹل وی نیڈ دا ریمائنڈرس. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر پورا مکمل علم آ جائے. اور پھر قرآن کیا ہے؟ ایک شفا ہے. اگر قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ شفا رہیں گا. تو اس کے لیے اچھی عادتیں ڈالنا ہے. اور اب قرآن پڑھیں لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا عمل نہیں کریں. سب سے امپورٹنٹ ہے رشتہ داروں کے ساتھ. رشتہ داروں میں امیڈیٹ جو فیملی ہے، اسپاؤس ہے، چلڈرن ہے، گرینڈ چلڈرن ہے، سو آن سو فورتھ، میٹرنل، پیٹرنل. اور فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہونا. جب اچھی عادتیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ون تھنگ آئی ڈونٹ لائک، یعنی
آئی نوٹس جو میرے سے اوپر ایک جنریشن ہے ان میں اور مجھ میں ایک بڑا میجر ڈفرینس دکھتا، دیٹ از مصلحت. آئی ڈونٹ لائک دس سم ہاؤ دس ورڈ ہمیشہ گرے ایریا میں بات ہوتی. جب کوئی بھی بات صحیح ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. جب ہم اچھے عادتیں اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کیوں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی بھی چیز غلط کرے اس کے اوپر اگر ریگریٹ ریمورس ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اور پھر غذا کا خیال رکھنا ہے، جسمانی روحانی غذا. تو جسمانی غذا کا کیا کرتے، کسی کو بولتے کہ ہاں شوگر ہے تو آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیٹ مچ شوگر. کوئی ویٹ کانشیس رہتے، کوئی کسی کا بی پی ہائی رہتا، کسی کا لو رہتا، کسی کا کوئی پرابلم رہتا، دے ٹیک کیئر آف دوز تھنگس اینڈ ون شوڈ ٹیک کیئر آف. ویسے ہی جو روحانی صحت ہے، تو ہم روحانی صحت کے لیے کیا جد و جہد کر رہے ہیں. جب آپ محسوس کرتے کہ رمضان میں جو ہمارے اندر جتنی ایک طلب رہتی اور سیکھنے کی اور سکھانے کی، اچھا کرنے کی، کیا ریزن ہے؟ دیٹ از دا منتھ آف دا قرآن، دیٹ از دا منتھ آف دا نیکی، صدقہ، ایوری تھنگ، رائٹ؟ تو وہ ہر سال کیوں آتا، ایک ٹریننگ کا پیریڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا کہ ہم سب انسان کیا ہے، نسیان سے ہے، بھول جانے والے ہے. سو وی شوڈ اڈاپٹ دوز گڈ تھنگس. تو وہ ہم کوشش کرنا ہے. اور پھر جو صبح شام کی اذکار ہے، یہ سارے چیزیں عادتوں میں ہیں. جب لوگوں کی عادت ہو جاتی تو پوری بک یاد ہو جاتی ہے آپ کو. صبح شام کے دعائیں ہیں یا جو قرآنک اینڈ مسنون دعائیں ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا کہ کون سے ٹائم پہ کیا. لیکن من گھڑک دعائیں جو آج کل خود ہی سے نکال لیتے، فلاں ٹائم پہ فلاں پڑھنا، کس نے کہا؟ وہ خود اپنے سے دین تو مکمل ہو گیا. اور صحت اچھی رکھنے کے لیے جیسا روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے، تو اگر نمازوں میں کوتاہی ہو رہی، قرآن میں کوتاہی ہو رہی، تو اس کا مطلب آپ کی روحانی جو صحت ہے اس پہ اثر ہوگا. آپ اپنی روحانی صحت کے لیے ہارٹ ڈیزیز، اس پہ اتنے سارے کتابیں ہیں. اس کا میں تھوڑا سا بات اتنا ہی بیان کروں گی کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو ساری چیز کرپٹ، ہماری پوری باڈی کرپٹ ہو جاتی، دیٹ از ہارٹ. تو اس کو اچھا رکھنے کے لیے کیا ہے، دل صاف رکھنا ہے. اینڈ ایوری ڈے آپ کو دل صاف کر کے سونا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ نماز قرآن کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملے اچھا کریں گے. اور دس از لائک کمپلیٹلی انسان کو کوشش کرتے رہنا ہے. اور نماز جب آپ ٹائم پہ پڑھتے اور نماز جب آپ ڈیلے کر کے پڑھتے، دیر از ڈفرینس. اور نماز کی اہمیت ہمیشہ ہونی چاہیے کہ کتنی امپورٹنس ہے نماز کی. اور نماز کو اتنا بگ ڈیل بنا کے ہر چیز اس کے وہ کر دے رہے، نہیں، نماز کا ٹائم آیا، جسٹ گو فار اٹ، ڈو دا نماز آن ٹائم، دیٹس اٹ. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں بنائے ریلیجن کو. اللہ تعالیٰ آسان بنائے، ہمیشہ وضو سے رہے، جب نماز کا ٹائم آیا ڈو دا نماز، دیٹس اٹ. اور پھر انسان اس کے جو ڈیزیزز ہارٹ کے ہیں وہ چلے جاتے. اور کرنے کے کام کیا ہے، جب بھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر واٹ ایکسرسائز، بٹ ریممبر ایسی کوئی ایکسرسائز مت کریے جو اسپیشلی جو پاسچرس رہتے پاس، وہ پاسچرس منع ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل کہ آپ کوئی پرٹیکولر ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں ایک کوئی دوسرے ریلیجن کے اس میں وہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ وہ گاڈ کو ان لوگ پوچھتے اس طرح، تو اس طرح سے منع کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو. اور بعض تو کلیئر کٹ اس کے بارے میں مطلب جو پاسچرس ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ 2 ہاتھ جوڑ کے یا کسی ایک پرٹیکولر وے میں جو گاڈس جو آئیڈلس جس طرح کرتے، وہ ساری چیزوں کا. تو جب بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے. ایکسرسائز آپ کتنا بھی کر لو، جب تک کہ آپ کوئی چیز بھی اچھے طریقے سے اللہ کے لیے پلیزنگ ٹو اللہ نہیں کریں گے، وہ چیز نہیں ہوں گی. چاہے آپ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے کوئی چیز ہے. لوگ بولتے کہ ہم روزے رہ رہے ہیں اس لیے کہ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ویسا ویٹ کم ہونے والا نہیں ہے. روزے اس لیے رکھنا ہے ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ اعمال پیش کیے جاتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اسی لیے. تو اگر آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی واک کر رہے ہیں، تو ذکر کا اہتمام کریے، اچھا سے ذکر کریے. اللہ تعالیٰ کیا ذکر سے کیا ہوتا، آپ جنت میں آپ کو ایک پلانٹ گرو ہوتا، یہ ابراہیم علیہ السلام بتائے. اور جب بھی آپ
کوئی بھی چیز بھی آپ پلان کر رہے ہیں، یہ چیز کیا ہے، ایک دن آپ ایکسرسائز کر لیے یا ایک دن واک کر دیے پھر 10 دن چھوڑ دیے، کوئی بھی چیز ہے ایک مسلسل کرنا ہے۔ اور جو دن کا آغاز کی بات ہم کرے تھے اس سے پہلے، تو میک شور کرنا ہے کہ سٹارٹنگ ڈے میں آپ جو اچھے کام کر سکتے، ایکٹیولی کر سکتے، وہ کریں، اور سارے چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے۔ تو یہ جو ہم کتاب کر رہے تھے کہ اچھے عادتوں کی بات ہے، اور اس میں نا سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ نماز کی بات، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز اور صحت، کیونکہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ فحشا اور منکر سے رک جائیں گے۔ تو نماز کا اہتمام، لیکن اٹ شوڈ بی آن ٹائم، اٹس ناٹ لائک جسٹ ڈوئنگ یور سیلف، گھر والے بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ نماز یہ ایک کیا ہے، عبادت ہے، اور یہ بہترین ایک آپ کی ورزش ہے، یعنی کہ یہ ایک معنی میں ایکسرسائز ہے۔ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے، نیچے بیٹھ کے آرام سے سکون سے، تو ان کو کیا ہے، کئی بیماریوں سے وہ بچ جاتے۔ اور سورہ بقرہ میں کیا ہے، آیت نمبر 45 میں، کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ، تو صبر پہلے آیا، نماز بعد میں آیا۔ تو اس نماز کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا، صبر۔ ایسا نہیں کہ آپ ہنڈیا رکھ دیے چولہے پہ اور نماز بھی پڑھیں، آپ کا پورا مائنڈ ڈسٹریکشن ہو جاتا۔ تو وی ول ٹاک ان اپ کمنگ ویک اباؤٹ دا ڈیٹیل اباؤٹ نماز، اور اس سے کیا کیا ہم کو فائدے ہونے والے ہیں۔ جو ہم کتاب توحید کر رہے تھے، اس میں باب نمبر 20 ہے، کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا، یعنی جو چرچ اور اس میں جو موجود تصویریں یا مجسمے کا ذکر کیا، جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی خبر پر مسجد بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ تصویر مجسمے بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک معنی میں ان لوگ اس طرح سے فالو کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے دو فتنوں کا یکجا کر دیا، ایک قبروں کو عبادت گاہ بنا کے، اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامت ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی تکلیف سے اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے، اور جب دم گھٹتا تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء اکرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا۔ اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی طرح ظاہر ہوتی۔ تو یہ اس کے پیچھے ریزن تھا۔ تو آپ قبر کے پاس جا رہے، لوگ قبر کے پاس جا کے قبر کے ٹورڈز جا کے دعا کرتے، حالانکہ دعا کیا کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا ہے۔ اور حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 یوم قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرے دوست خلیل اللہ ہو، کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خلیل بنا لیا ہے، جیسے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتا ہوں۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل یعنی اس کو روکا ہے، یہ قبروں پہ جانا، پوجنا، یہ سارے چیزیں کرنا، اور اس کے لیے نا
آتا کہ لعنت فرمایا گئی ہے، ملعون ہے۔ تو خبر پرستی کرنا، جا کے یہ سارے چیزوں سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ معلوم تھا یہ ساری چیزیں ہونے والے ہیں۔ تو کسی بزرگ کی خبر کے پاس مسجد تعمیر کر کے عبادت کرنے والے پر آپ کی یہاں پر ڈانٹ بھی ہم دیکھیں، اور کس طرح یہ چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اور تصویر ہے، مجسمے ہیں بنانے کی حرمت، اور اس پر شدید وعید ہے۔ اب لوگ کیا کرتے، بڑے بڑے پکچرز لگا لیتے، شادی کے پکچرز، تو وہ بھی کیا ہے، دیکھیے تصویر کا مطلب کیا ہے، پکچرز، فوٹوز۔ تو یہ ہو گیا لائک دیٹ ٹائم یو ویئر، یہ جو بھی ہے یادیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مجسمے بول رہے ہیں، جو آئیڈلز بول رہے ہیں، اپنے گھر میں اطراف میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اچھے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئے، نہ کہ فرشتے نہ آئیں۔ اور پھر اس عمل کے یہ سارے چیزوں میں ہم کیا دیکھیں کہ ایسے کوئی چیزیں نہیں کرنا ہے، خبر پرستی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں نہیں کرنا بتائی یہود اور نصارہ کرتے، وہ چیزوں سے ہم کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہیں تک